السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 274 تا 276 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نسيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہے گا۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہ گار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ یہاں اس کی ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں، اور تفسیر ہم جس طرح پہلے تسلسل سے چل رہے ہیں وہیں سے شروع کریں گے۔ اس آیت میں سود کی حرمت اور سود خواروں کی شامت کا بیان ہے۔ بقیہ صفحہ نمبر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 1106 پر سود کو حرام فرمانے میں بہت حکمتیں ہیں۔ بعض ان میں سے یہ ہیں کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضہ مالیہ میں ایک مقدار مال کا بغیر بدل و عوض کے لینا ہے، یہ سری ناانصافی ہے۔ دوم، سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود خوار کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ سوم، سود کے رواج سے باہمی مودت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے کہ جب آدمی سود کا عادی ہوا تو وہ کسی کو
قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ چہارم، سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خوار اپنے مدیون کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور شریعت کی ممانعت عین حکمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوار اور اس کے کار پرتاز کار پرتاز اور سودی دستاویز کے کاتب اور اس کے گواہوں پر لعنت کی، اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح آسیب زدہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا چلتا ہے، قیامت کے روز سود خوار کا ایسا ہی حال ہوگا کہ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا، اور وہ اس کے بوجھ سے گر گر پڑے گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ علامت اس سود خوار کی ہے جو سود کو حلال جانے، یعنی حرمت نازل ہونے سے قبل جو لیا اس پر مواخذہ نہیں، جو چاہے امر فرمائے، جو چاہے ممنوع و حرام کرے، بندے پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ مسئلہ، جو سود کو حلال جانے وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ ہر ایک حرام قطعی کا حلال جاننے والا کیونکہ ہر ایک حرام کا کیونکہ ہر ایک حرام قطعی کا حلال جاننے والا کافر ہے، اور اس کو برکت سے محروم کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہ صدقہ قبول کرے، نہ حج، نہ جہاد، نہ صلہ، اس کو زیادہ کرتا ہے اور اس میں برکت فرماتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ کے لیے جنس، نو، صفت، مقدار مدت اور مکان ادا اور مقدار راس المال، ان چیزوں کا معلوم ہونا شرط ہے۔ یہ لکھنا مستحب ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ بھول چوک اور مدیون کے انکار کا اندیشہ نہیں رہتا، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کرے، نہ فریقین میں سے کسی کی روح رعایت۔ حاصل معنی یہ کہ کوئی کاتب لکھنے سے منع نہ کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیقہ نویسی کا علم دیا، بے تغیر و تبدیل، دیانت و امانت کے ساتھ لکھے۔ یہ کتابت ایک قول پر فرض کفایہ ہے اور ایک قول پر فرض عین، بشرط فراغ کاتب جس صورت میں اس کے سوا اور نہ پایا جائے، اور ایک قول پر مستحب، کیونکہ اس میں مسلمان کی حاجت براری اور نعمت علم کا شکر ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ پہلے یہ کتابت فرض تھی، پھر لا یدارو کاتب ان سے منسوخ ہوئی۔ شان نزول، یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے، اور ان کی گراں قدری سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھیں۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابق کے مطالبہ کی واجب الترک ہے، اور پہلا مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں۔ یہ وعید و تحدید میں مبالغہ و تشدید ہے کہ کس کی مجال کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنانچہ ان اصحاب نے اپنے سودی مطالبہ چھوڑے اور یہ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی ہمیں کیا تاب اور تائب ہوئی ہے۔ زیادہ لے کر، راس المال گھٹا کر، قرض دار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا، یا قرض کا جز یا کل معاف کر دینا سبب اجر عظیم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرضہ معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا، جس روز اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی نہ ان کی نیکیاں گھٹائی جائیں گی، نہ بدیاں بڑھائی جائیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سب سے آخر آیت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، اور ایک قول میں 9 شب اور ایک میں 7، لیکن شامی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کی ہے کہ سب سے آخر آیت ربا نازل ہوئی، خواہ وہ دین مبیع ہو یا سمن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے
बे सलम मुराद है। बे सलम ये है कि किसी चीज़ को पेश पेश की कीमत लेकर फ़रोख्त किया जाए और मुबैया मुश्तरी को सुपुर्द करने के लिए एक मुद्दत मुअय्यन कर ली जाए। दोस्तों, यहाँ इसकी तफ़सीर भी तमाम होती है। अल्लाह ताला के दरबार के अंदर दुआ करते हैं कुरान पाक के सदके, इस कलाम पाक के सदके जो हमने कुरान पाक पढ़ा है, तफ़सीर पढ़ी है, तर्जुमा पढ़ा है, अल्लाह ताला इसको समझ कर इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदके हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, कुरान पाक के अहकामात के मुताबिक, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक शरीयत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी बदलने की और गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार के अंदर कलाम मुक़द्दस के सदके, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सदके हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम परेशानों की परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला इला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला व बाला मकाम अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, ख़त्म नबूवत के सदके हम आखिरी उम्मत होने के नाते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा इस दुनिया में। तो आखिरी उम्मत के सदके हमें हम तमाम कलमा गो जो इस दुनिया पर आए हैं, उन तमाम पर ये फ़र्ज़ है कि वो इस हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्मत होने के नाते इस पाक मुक़द्दस के इस पैगाम को फैलाने में हर बंदा, हर कलमा गो उस पर लाज़िम है कि वो इस पैगाम को फैलाए। नेकी की बात करे, बुरे कामों से रोके और इस कलाम मुक़द्दस के अंदर तो अगर आप इस काम में आप मेरा हाथ बटाएँगे तो ये समझिए कि आप अपना जो आख़िरत सँवार रहे हैं, आपकी दुनिया और आख़िरत अल्लाह ताला उसको सँवारे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस की सदके दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और मुझे तौफ़ीक दे, इस्तक़ामत अता बख्शे कि हम इस किस्म के प्रोग्राम को जारी रखें और आपसे ये इस्तदा रहती है कि आप खुद भी देखें और दूसरों को तलकीन करें, खुसूसी तौर पर आप अपनी फैमिली के अंदर इसका चर्चा करें कि कुरान पाक की जहाँ पे भी कोई महफ़िल हो रही है, तर्जुमा और तफ़सीर चल रहा है, तो उसके अंदर अपना ध्यान लगाएँ और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुज़ारने की कोशिश करें। जो फ़ज़ूल आपके घरों में ये जो कोई बच्चे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनको ये तलकीन करें कि इस किस्म के जो प्रोग्राम दीनी प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उनको ज़रूर देखें। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली की आपकी फ़ैमिली को, आपके बच्चों को, आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को अल्लाह ताला कुरान पाक पढ़कर उस पर उसके अहकामात के मुताबिक अल्लाह ताला ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपका तमाम दोस्तों का हामी और नासिर और जो मेरे ख़ुसूसी तौर पर जो नाज़रीन मुझे देखते हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके मालों में खैर व बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों को ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना ख़ास फ़ज़ल व करम करे और उनकी इस मुसीबत की घड़ी के अंदर अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए, गैब के ख़ज़ानों से उनकी मदद फ़रमाए और अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की और जहाँ कहीं भी कहीं मुसलमान कलमा गो कहीं ज़ालिमों के ज़ुल्म के अंदर अगर वो कहीं उनके गलबे में है, तो अल्लाह ताला उनको उनसे निजात अता फ़रमाए और ज़ालिमों को अल्लाह ताला निस्त व नाबूद फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।